ایک بزرگ ایک دفعہ انہوں نے اپنی قصہ سنایا اور کہنے لگے کہ میں بہت دولت مند تھا، بہت پیسہ تھا، بہت ذمہ دار تھا، میری پتہ نہیں کتنے مربع زمین تھی، 8-10 مربع میری زمین تھی، اور میں بہت ہی دولت مند تھا، ہر چیز میرے گھر میں تھی سوائے اولاد کے۔ میرے شادی ہوئی تو میرے اولاد ہی نہیں ہوئی، پھر میں نے دوسری شادی کی، پھر دوسری سے بھی اولاد نہیں ہوئی، والدین کے اصرار پر تیسری شادی کی تو تیسری سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر سب نے کہا کہ اسلام میں دین میں 4 شادیاں جائز ہیں، آپ چوتھی کر لو، شاید اللہ اولاد دے دے۔ جب چوتھی شادی کی تو اس کے بعد جب رات کو میں نے شادی والے دن دیکھا تو میری بیوی رات کو تہجد پہ نماز پڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا وہ فجر کی نماز بھی اس نے ادا پڑھی اور تلاوت قرآن کی، اور اس میں یاسین شریف کی آواز میرے گھر میں گونج رہی تھی۔ پھر اس کے بعد میں کام پہ چلا گیا، جب میں دوپہر کو تھکا ہارا آیا اور آ کے کام کی زیادتی بہت تھی تو 2-3 دن میں کام پہ ہی رہا۔ جب میں واپس آیا اور آ کے میں لیٹا تو میں نے دیکھا میری بیوی آئی اور ایک دم میرے پیر دبانے لگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا چاہیے تمہیں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگی ایک بات بولوں اگر آپ برا نہ مانیں تو اس نے کہا، شخص نے کہا کہ ہاں بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگی میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو صبح فجر پہ اٹھا دوں نماز کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں تم پڑھتی تو ہو، مجھے کیا ضرورت ہے اٹھانے کی، بس ایک تم پڑھ رہی ہو تم پڑھو۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بیوی پسند ہے، حدیث میں ہے کہ وہ بیوی پسند ہے جو اپنے شوہر کو صبح اٹھاتی ہے نماز کے لیے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو صبح فجر پہ اٹھاؤں، بس ایک دفعہ۔ جب آپ ایک دفعہ جہاں نماز پہ کھڑے ہوں گے تو آپ دنیا بھول جائیں گے اور آپ کو نماز میں مزہ آئے گا۔ کہتے نہیں تم بھولی بھی تو ہو، تم کر رہی ہو تم کرو۔ وہ نہیں کہیں گے میں نہیں مانا، اس نے مجھے بولا۔ پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک رات میں تمہیں اٹھاؤں گا ایک رات تم اٹھانا، تو اس طرح ہم دونوں ہی اس حدیث کے حصے دار بن جائیں گے کہ ہم نے وہی عمل کیا جو حدیث میں۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن آپ ایک دفعہ تو اٹھیں، آپ صرف بات کر رہے ہیں۔ کہ میں اس کے کہنے کے باوجود بھی میں نہیں اٹھا نماز کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بیوی سے کہا کہ میں نے شادی کی ہے اولاد کے لیے، تو مجھے بس اولاد کے، تو کہنے لگے جس اولاد کے لیے تم نے شادی کی ہے اولاد وہ اللہ ہی تو دے گا، جب تک اللہ سے کھڑے ہو کے مانگو گے نہیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے کہ بھئی آپ اس کی رحمت کہتی ہے مجھ سے مانگو، جب تک مانگو گے نہیں میں دوں گا نہیں، آپ مانگیں اولاد کے لیے تو اللہ آپ کو اولاد بھی دے گا۔ خیر وہ نہیں مانے، پھر بھی بیوی خاموش ہو گئی، خود عبادت کرتی رہی۔ تھوڑا عرصہ گزر گیا تو ایک دن بیوی نے پھر کہا کہ بھئی آپ ایک دفعہ میرا کہنا مان کے نماز پڑھ لیں، بس ایک دفعہ، میں زندگی اپنی ساری چیزیں آپ کو معاف کرتی ہوں، جو بھی آپ کے فرض میرے پہ ہیں کہ بھئی میرے حقوق ہیں میں سب معاف کرتی ہوں، بس آپ صرف ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگے بس صرف ایک دفعہ؟ وہ کہنے لگا ہاں بس ایک دفعہ بس۔ پھر میں نے وہ دن اور نماز پڑھ لی فجر کی، اور پھر اللہ نے اپنی نعمتیں جو مجھ پہ نوازیں وہ تو پھر سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان میرے پہ ہوا، جو اللہ کا کرم ہوا، وہ پھر دنیا نے دیکھا کہ میرے میں یہی کمی تھی، دین کی کمی تھی۔ تو جو بھی مانگے اپنے اللہ سے مانگیں، اور گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لا کے مانگیں، تو اللہ آپ کی پوری مرادیں کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرتا ہے تو خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے، اور آپ اللہ کی شکرانے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی بڑی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے راستے پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔